بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، آیت کے شان نزول سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ حارث بن عامر یہ قریش کے کچھ افراد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آپ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ایسے دکھائیے جیسے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ہم جیسا مطالبہ کر رہے ویسے ہی آپ پورا کیجیے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر معجزہ ظاہر ہو جائے اس کی خواہش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے مطالبے کو رد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے خلاف وہ معجزہ ظاہر نہیں کیا، تو وہ لوگ ایمان لانے سے اعراض کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات شاق ہوئی کیونکہ آپ ان کے ایمان کی بڑی حرص رکھتے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ کسی طرح ان کی قوم ایمان پر آ جائے۔ تو آپ کی تمنا تو تھی کہ اللہ ویسے معجزہ ظاہر کرے جیسے وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ایمان کی امید رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن كَانَ كَبُرَ، اور اگر آپ پر بڑا ہو رہا ہے، شاق گزر رہا ہے، اعراضم ان کا اسلام سے اعراض کرنا، کبر عظمہ کے معنی میں یہاں پر ظاہری طور پر کبریائی بڑائی کو نہیں بیان کیا جا رہا، باطنی طور پر عظمت یعنی ایک مشقت، دشوار اور کاری گنا معلوم ہو رہا ہے، آپ پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی منشا کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہاں پر ان کانا کبور یہ ان شرطیہ ہے اور اس شرط کا جواب آگے والا جملہ شرطیہ بنے گا۔ آگے بھی فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، یہ بھی شرط کا جملہ ہے اور اس شرط کا جواب محذوف ہے، جیسا کہ آگے عبارت میں مصنف نکالیں گے، افعل سواب کر گزریے، تو وہ جو محذوف جواب ہے اس سے یہ شرط مل کے اور پھر یہ پہلے والی شرط وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ والی شرط کا جواب بنے گا۔ اور اگر آپ پر بڑا ہو رہا، عظیم گزر رہا ان کا اعراض کرنا اسلام سے، کیوں لحرص کا علیہم، اس لیے کہ آپ ان پر ایمان کے بارے میں حریص ہیں، آپ کی ان پر حفظ کرنے کی وجہ سے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ استطاعت رکھیں، ان تبتغی نفقا، کہ آپ سرنگ تلاشیں یا آسمان پہ چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش لیں، یعنی جو معجزات اللہ اپنی مرضی سے آپ پر ظاہر کر دے رہے ان پر آپ اکتفا نہ کریں، تو اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ کے ایسا کام کر سکتے ہیں تو کریں۔ بس اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھتے کہ آپ تلاشیں، طلب کریں، نفقہ ای سرب، سرب سرنگ کو کہتے زمین میں
او سلما، یہ سلم سیڑھی کہتے ہیں، چڑھنے کا اعلیٰ فی السما، آسمان میں، اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو ایسا کیجئے، اور آپ زمین آسمان کے ذریعے اپنی استطاعت پر ان کے حسب منشا معجزہ ظاہر کر دیجئے، معجزہ دکھا دیجئے۔ فتاتیہم، سو آپ لے آئیے ان کے پاس معجزہ اس میں سے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ففعل، تو آپ ایسا کر لیجئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیے گئے، جس سے آپ کے مقام بلند یعنی تسلیم و رضا کا مرتبہ حاصل کرایا جا رہا ہے کہ آپ اس پر راضی رہیے، اس کے آگے اپنے آپ کو حوالہ کر دیجئے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ فتاتیہم، سو آپ لے آئیے، یعنی وہ معجزہ زمین سے، آسمان کے اوپر سے، ان کے مطالبے پر مما اختارہ، جو انہوں نے مطالبہ کیا۔ ففعل، تو آپ ایسا کیجئے۔ المانا استفہام بھی ہے، شر جو ہے نفی کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو جب آپ ان کے مطالبے کے مطابق خود معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، فاصبر، نتیجہ بیان کیا، تو آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، شاء فی المتدی مفعول بھی نکالا، ای ہدایت، ہم ان کی ہدایت کو چاہتا اللہ، لجمعہم علی الہدی، تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ ولیکن لم یشاء، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، فلم یؤمنوا، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ ان کی ہدایت اللہ کی مشیت پر موقوف، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، تو یقیناً نتیجہ یہ ہوگا فلم یؤمنوا، کہ وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا ان کی ہدایت کو تو انہیں جمع کرتا ہدایت پر، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، فلم یؤمنوا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ فلم یؤمنوا یہ نتیجہ ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، پس آپ نہ ہوئیے جاہلوں میں سے، یعنی وہ لوگ جو تسلیم و رضا سے محروم، آپ اللہ کے آگے نہ جھک کر اللہ کے فیصلے سے راضی نہ رہ کے، نعوذ باللہ آپ اپنے نفس کو تھکاویں اور پریشانی میں ڈالیں، ان لوگوں کے مطالبے کی طلب میں خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں۔ فرمایا ایسا کر کے آپ جاہلوں میں سے نہ ہوئیے، بے ذالک، ایسا کر کے یعنی یہ کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ انما یستجیب الذین، یقیناً وہ لوگ قبول کریں گے، یقیناً انما یستجیب الذین، بلا شبہ قبول کریں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ تسلی دی جا رہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ غمزدہ نہ ہوئیے ان کے ایمان نہ لانے پر۔ یقیناً کچھ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت قبول کریں گے، آپ کے حکم کو پورا کریں گے، جن پر اللہ کا فضل ہے۔ فرماتے یقیناً قبول کریں گے، مفعول بھی نکالا دعا کا ایمان، آپ کے ایمان کی طرف دعوت دینے کو، آپ کے بلانے کو۔ الذین، وہ لوگ جو سنتے ہیں، فہم سمجھ کا سننا، اعتبار عبرت حاصل کرنے کا سننا۔ جن کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا، جن کے لیے ازل سے سعادت ہے، متحقق ہے، تو وہ لوگ سنیں گے، فہم کا، سمجھنے کا، عبرت کا سننا۔ والموتى، اور مردے، مراد اس سے کفار ہے۔ یہ والموتى لا کر کے اشارہ کیا کہ آگے جو جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ الذین یسمعون کے مقابل ہے، یعنی وہ لوگ جو سنتے ہیں ایمان والے، یہ تو خوش نصیب ہیں۔ دوسرے ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو مردے ہیں، جو سنتے ہی نہیں ہیں، جیسے مردے ہوتے ہیں،
یا یہ کہ مردے تو سنتے بھی ہیں، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوا کہ ان کو سلام کیا جائے، قبر پہ جایا جائے تو وہ سنتے ہیں، قبر پہ جا کے آتے ہیں تو جوتیوں کے کھٹ پٹ آواز کو سنتے ہیں، لیکن مردے تو یہ کفار مشرکین تو مردوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ یہ نہیں سنتے۔ کہہ رہے مردے یعنی کفار، ان کو تشبیہ دیا کافروں کو مردوں کے ساتھ، وجہ شب بیان کرے فی عدم السماع، نہ سننے میں، جیسے مردے نہیں سنتے ویسے ہی یہ کفار مشرکین بھی نہیں سن رہے۔ یبعثہم اللہ فی الآخرہ، اللہ پاک ان کو مبعوث فرمائے گا، ان کو اٹھاوے گا آخرت میں، اللہ مبعوث کرے گا یعنی آخرت میں جمع فرمائے گا، یہی کہ مبعوث کرے گا، موت کے بعد حیات عطا فرمائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر انہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف یہ سب لوٹائے جائیں گے، یردون پھیرے جائیں گے، اللہ کی طرف پھیرے جانے لوٹانے کا مقصد یہ فیجازیہم باعمالہم، پس اللہ ان کے اعمال پر ان کو بدلہ عطا کرے گا، جیسا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے ان کو بدلہ ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت میں جو سب کو اکٹھا کیا جائے اور پھر حساب ہو اعمال کے مطابق، تو اللہ پاک اپنے فضل سے وہاں آخرت کا مرحلہ آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔